بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بلعم بن باعور کون تھا؟ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسم اعظم تھا۔ وہ جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتا تھا۔ بلعم بن باعور کون تھا جس نے اپنے اسم اعظم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ بلعم بن باعور کون تھا جسے فرشتہ خدا بھی دکھائی دیتا تھا اور وہ اس سے ہم کلام ہوتا تھا؟ بلعم بن باعور کون تھا جس کی وجہ سے طاعون کی بیماری پھیل گئی اور 70,000 لوگ مارے گئے؟ اس کہانی کو پورا سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اوج بن انق جو طویل قامت شخص تھا اور اناق بنت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا کو شکست دی۔ اس کہانی کو دیکھنے کے لیے میرے پہلے موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جب اپنی قوم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے اوج بن انق کو شکست دے دی ہے اور اب اللہ کا حکم ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور باقی سلطنت کو اللہ کے حکم سے فتح کریں۔ لیکن بنی اسرائیل قوم جو کہ ڈری ہوئی تھی نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بلکہ مصر جانا چاہتے ہیں۔ جب وہ مصر کے لیے چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا مگر اللہ کے حکم سے وہ کئی دن اور راتیں چلتے رہے مگر گھوم کر واپس اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حکم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تب بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک بڑے بادشاہ سیخون کے علاقے میں پہنچے اور قتل و غارت کر کے اس کو ختم کر دیا اور اللہ کی حکومت کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بادشاہ بالق بن صفورہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اب ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو جب بالق بن صفورہ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس میری طرف آ رہے ہیں تو وہ ڈر گیا، گھبرا گیا اور اس نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا، جمع کیا، مشیران سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں۔ تو اس کے مشیران نے اس کو مشورہ دیا کہ تم بلعم بن باعور جو کہ بہت بڑا بنی اسرائیل کا عالم ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسم اعظم ہے جو وہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اللہ سے بد دعا کرے اور وہیں پر ان کو ختم کر دے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے چند اپنے خاص اشخاص کو بھیجا کہ وہ بلعم بن باعور کے پاس جائیں اور اسے میرا پیغام دیں۔ تو اس کے خاص چیدہ شخص بلعم بن باعور کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ بالق بن صفورہ چاہتا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف اللہ سے بد دعا کرو تاکہ وہ ہمارے خلاف جنگ نہ جیت سکے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے جس طرح سے اللہ سے دعا کرنے کا اس کا پروسیس تھا وہ مکمل کیا، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ سے دعا مانگنے کی اجازت چاہی تو فرشتہ خدا نے کہا کہ اے بلعم بن باعور اس کام سے باز رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اور برگزیدہ نبی موجود ہے اور تمہارا اسم اعظم اس پر کام نہیں کرے گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی اور چلا تھا تو فرعون نے بھی تم سے کہا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف اپنا اسم اعظم استعمال کرو مگر اس وقت بھی تمہارا یہ علم بیکار گیا تھا۔ تو جب بلعم بن باعور نے
یہ بات سنی تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میرا علم اس پر کام نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ واپس گئے تو تب بالک بن صفورہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اس کو لالچ دو، اس کو دولت دو، جواہرات دو اور زمین دو، اور اس سے کہو کہ وہ ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے۔ تو پھر بہت سے لوگ دوبارہ بلعم بن باعور کے پاس پہنچے تو تب بلعم بن باعور جو اپنی بیوی کے پاس موجود تھا، جو کہ ایک بہت ہی شاطر عورت تھی، تو اس نے کہا کہ باعور کیا کرتے ہو؟ اس سے اچھا موقع اور نہیں ملے گا، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ضرور کرنی چاہیے۔ تو وہ جو کہ بہت ہی لالچی اور نافرمان خدا بن چکا تھا، بلعم بن باعور فوراً تیار ہو گیا اور اس نے اپنے گدھے کو لیا اور کہا کہ چلو مجھے بادشاہ کے پاس لے کر۔ تو جب وہ سب لوگ بادشاہ کی طرف چلنے لگے تو بلعم بن باعور کا گدھا راستے میں رک گیا، تو اس نے گدھے کو مارا اور کہا کہ چلو۔ وہ تھوڑے سے قدم اور چلا کہ پھر رک گیا، کیونکہ اس گدھے کے سامنے ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا۔ تو جب دیکھا بلعم بن باعور نے کہ اس کا گدھا نہیں چلتا تو وہ اترا اور گدھے کو مارنے لگا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ تم آگے کیوں نہیں چلتے، کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ تو وہ گدھا گویا ہوا اور اس نے کہا اے بلعم بن باعور، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ سامنے اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے تلوار لیے، اور وہ مجھے ڈراتا ہے کہ آگے بڑھے تو یہیں پر سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہی کہنا تھا کہ اللہ کا فرشتہ بلعم بن باعور پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ اے بلعم، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مت جاؤ، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن بلعم بن باعور جو دولت کے نشے میں سرشار تھا، اس نے اس فرشتے کی کسی بات کو نہ سنا اور اس گدھے کو بھی وہیں پر مار دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ان جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو باعور کا گدھا تھا، یہ وہ جانور ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو جب بلعم بن باعور بالک بن صفورہ کے پاس پہنچا تو کہا کہ میرے لیے ایک مرکز میں جگہ بناؤ، وہاں پر 7 گوسالے لو اور ان کو ذبح کرنے کا انتظام کرو تاکہ میں دعا مانگ سکوں۔ تو فوراً انتظام کیا۔ تو جب بلعم بن باعور نے قربانی دینی چاہی اور اللہ سے درخواست کی بد دعا کرنے کے لیے، تو پھر فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ اے بلعم، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس کام سے باز رہو۔ تو جب اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میری یہ بات قبول نہیں ہوگی، تو اس نے کہا کہ اے بلعم، کیا کرتے ہو؟ تمہیں اتنا سفر کس لیے کیا گیا؟ تم ہر صورت میں بد دعا ضرور کرو۔ اور مشورہ دیا کہ ایک اور معبد میں جا کر دعا کرو۔ تو جگہ تبدیل کر دی گئی اور اسی طرح سے 7 مزید جانوروں کی قربانی دی گئی، لیکن پھر اللہ کا فرشتہ ظاہر ہوا اور بلعم سے کہا کہ تمہاری یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی اور سزا کے طور پر تمہارا اسم اعظم کا اثر بھی رد کیا جاتا ہے۔ تو جب بلعم بن باعور نے یہ سنا تو بادشاہ سے سارا قصہ کہہ ڈالا اور کہا کہ اور کوئی صورت نہیں سوائے اب ایک صورت کے کہ تم ایسا کرو کہ خوبصورت اپنے علاقے کی لڑکیوں کو جمع کرو اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی طرف بھیج دو اور ان سے کہو کہ وہ ان کے بڑے بڑے سپاہیوں کے ساتھ زنا کریں۔ تو جیسے ہی وہ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوگا اور وہیں پر حضرت موسیٰ کا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو جب بالک بن صفورہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہو، اور اس نے اپنے علاقے کی جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کو فوراً تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی طرف بھیج دیا۔ ان عورتوں کو دیکھتے ہی
بہت سے افراد زناکاری میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں ایک عورت جو نہایت ہی حسین تھی، جس کا نام کبشہ بنت سوریہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک امیر ترین شخص جس کا نام زمری بن سلوم تھا، جو کہ حضرت سمعون بن یعقوب بن اسحاق کے خاندان میں سے تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس نے کمال فرشتگی کی حالت میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لیے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ عورت حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ تمہارے لیے حرام ہے، خدا کی قسم میں اس کے بارے میں آپ کی اطاعت نہ کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ زمری بن سلوم اس لڑکی کو پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کرنے لگا۔ جیسے ہی یہ زناکاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں پھیلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خاص مصاحب جس کا نام فنحاس بن ایزار بن ہارون تھا، جو کہیں باہر گیا ہوا تھا، واپس آ گیا۔ جب اس کی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بے ادبی کی ہے اور طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، تو وہ اپنا نیزہ لیے ہوئے زمری کے خیمے میں چلا گیا اور ٹھیک ایسی حالت میں جبکہ وہ مشغول باز زنا تھا، ان دونوں کو نیزے میں چھید کر اٹھا لیا اور لے کر باہر آیا اور چلا کر بآواز بلند کہا، خدایا میں اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں گا جو تیری معصیت کرے گا۔ خداوند عالم اس کے اس عمل سے خوش ہو گیا اور اس نے فوراً طاعون کی بیماری کو روک دیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے فنحاس کی اس خدمت کے عوض میں منصب خلافت اس کی نسل میں قائم کر دیا اور اسے بھی خلیفہ بنا دیا ہے۔ تو جس وقت اس فنحاس بن ایزار بن ہارون نے اس زمری بن سلوم کو قتل کیا، اس وقت تک طاعون کی بیماری کی وجہ سے 70,000 لوگ مارے جا چکے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں حکم دیا کہ جو بھی اس زناکاری میں مبتلا ہوا ہے اس کو سب کو ختم کر دیا جائے، جس کی وجہ سے تمام لوگ بنی اسرائیل کے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے 1,00,000 لوگوں کو ختم کر دیا۔ میری اس طرح کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا ہرگز مت بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔